ندیم افتخار ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی NA-249 کے ضمنی الیکشن میں یہ وہ پیپلز پارٹی جیت گئی, نون لیگ دوسرے نمبر پہ, تحریک انصاف آخری نمبر پہ آئی اور اسے تحریک لبیک سے بھی کم ووٹ ملے. آپ کے نزدیک PTI کے زوال کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ زوال میرا خیال ہے ذرا زیادہ بڑا اور سخت لفظ ہے. ندیم افتخار صاحب, یہ آل دس از پارٹ آف دا گیم. دیکھیں, الیکشن بھی جنگ کی مانند ہوتا ہے, اور جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہنڈولے کی مانند ہے. یہ وہ جو بچوں کے نہیں, وہ پنگوڑے سے یوں چلتے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو وہ بھی PTI پہ دن تھے نا جی. آپ زوال کی بات کر, جب ان کو ایک دو سیٹ کے یہ گاہک تھے بیچارے, عمران خان کے ساتھ چند بندے رہ گئے تھے, تو میرا خیال ہے ان کے لیے کلمہ خیر بولنے والا میڈیا میں میرے بعد کوئی ایک دو بھی نہیں کہنا چاہیے. ایک آدھ کو بندہ ہے, باقی سوال ہی نہیں پتا ہوتا. جھوٹ چاڑ کے سارے چلے گئے. اس نے ہمت نہیں ہاری. پھر جہانگیر ترین جیسے لوگوں کی سپورٹ, آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں, وہ ریالٹی ہے. تو وہ پھر اقتدار میں بھی آئے. اب پھر اگر کوئی فیز آتا ہے ایسا جسے لین پیریڈ کہتے ہیں, جو کھلاڑیوں پہ بھی آتے ہیں, سنگرز پہ بھی آتے ہیں, ایکٹرز پہ بھی آتے ہیں, یہ ہر پیشے میں ہوتا ہے. وہ کبھی اسے کہتے ہیں پیکس اینڈ ویلیز. وہ پینٹر پہ بھی یہ وقت آتا ہے. یہ ہر پروفیشنل پہ, ہر پروفیشن میں یہ ہوتا ہے. کبھی آپ لو ہائیز اینڈ لوز چلتی رہتی ہیں, اس لیے کوئی ایسا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. ایک کریڈٹ ہے جو PTI کو ملنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پریکٹس یہ ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا. وہ ہارے ہیں تو یہ ایک ان اے وے ایک اچھی بات. سوال ہے رانا محمد حسین ہے, کوٹلی آزاد کشمیر سے. وہ کہتے ہیں جی کہ خبر آئی ہے نواز شریف پھر سے NRO حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کی دبئی میں کسی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دونوں باپ بیٹی بڑے بڑے نعرے دعوے کر رہے ہیں, دوسری جانب بڑی بڑی شخصیات کو شامل کر کے معافی کے طلبگار بھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ اصلیت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ انہوں نے ملک و قوم کو لوٹا ہے؟ رانا محمد حسین صاحب, آپ کے سوال کے کافی سارے حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ امتحان نواز شریف کا نہیں, وہ تو کب کا اس میں فیل ہو چکا. پہلے جدے بھاگ گئے, وہ لندن چکر دے کے نکل گئے. کاروباری ہیں, ان کو یہ آتے ہیں سارے ٹرکس, اور اتنی دیر میں وہ ایک کوریڈورز آف پاور میں کیا اقتدار میں رہے ہیں. تو ان کے لیے تو نئی بات نہیں. امتحان ہے یہ عمران کا. اگر وہ کیڑی بھی اعلیٰ شخصیت ہے تو اس کو صاف کہا جا سکتا کہ اتنا لوٹا ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ اگر اس کے سفارشی ہیں تو ہمیں ریکوری کرا دیں. آپ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم 10%, 15%, 20%, 25%. عمران کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, آپ دے دیں یا ان سے دلوا دیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور یہ میرا پیسہ نہیں ہے, میرا ہوتا تو میں سارے کا سارا معاف کر دیتا. یہ تو ملک کے بھوکے ننگے عوام کا مال ہے جو انہوں نے کھایا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کل اللہ کے حضور پیش ہو کے اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا کہ بھوکے ننگے لوگوں کا حق کھا گئے یہ, تو میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ آپ کی شرم لحاظ کی وجہ سے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ 10, 15, 20% ڈسکاؤنٹ دے دیں. امتحان ہی اصل میں NRO کی جتنی جد و جہد ہے وہ ظاہر ہے, پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, تو ان کی تو تاریخ ہے, اس لیے اس پہ حیران ہونے کی یا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از دا وے دے آر. ان کی تو مینوفیکچرنگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے. یہ بھٹیاں شٹیاں چلانے والے, برف خانے چلانے والے, یہ اوریجنلی لوگ تو ظاہر ہے ان کا اسی طرح کا معاملہ ہے. تو پہلے بھی کر چکے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. ان کے لیے تو نئی بات ہے نہیں. نئی بات ہے تو کس کے لیے ہے؟ عمران خان کے لیے. یہ امتحان ہے عمران خان کا, وہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ آئیں اس طرف. آپ بڑے مجھے رانا محمد حسین صاحب بہت بھولے لگتے ہیں.
اگر وہ یہ مان لیتے ہیں، میں خود کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ ان کے ہیں تو انسان ہی ظاہر ہیں، پاکستانی بھی ہیں، دل میں درد بھی ہے ڈیفینیٹلی. مجھے خود ایک تجربہ ہے، جب انہوں نے میاں نواز شریف جدہ میں ہوتے رہے، انہوں نے ریسکیو کیا ایک خاتون کو، وہ نہیں بچ سکی، وہ علیحدہ بات ہے، وہ لمبی کہانی ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. وہ ممکن ہے یہ سوچتے ہو کہ یار ہم سے یہ کیا کر بیٹھے ہیں، تو عوام سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر ہال اٹھتا ہوگا کہ جو ڈائنیسٹی بنانے کے چکر میں خطہ ہے وہ نہیں ہونا پورا، تو یہ کیسے بنے گی؟ کیونکہ اگر ایک بندہ اعتراف کر لے چوری کا تو اس کو معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چوکی دار نہیں بنایا جا سکتا دوبارہ. ان کی ٹوٹل سٹرگل، اللہ پاک نیتیں بہتر جانتا ہے، ہم کو کیا پتا. ممکن ہے ان کے اندر ریگریٹ ہو، ممکن ہے نواز شریف صاحب نے یا جس کسی پہ بھی الزام ہو یہ سوچا ہو کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اس کی وجہ ہے میری سمجھ میں نہیں آتی ذاتی طور پہ. یہ نہیں کہ میں کو اخلاق کے قطب مینار پہ چڑھ کے بیٹھا ہوں، ایسی نہیں ہے بات. مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ماڈرن منی تو نام ہی ہے ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن کا. اگر آپ کو پیسے کی بہت زیادہ ہوس ہے تو اگر آپ کے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن جو عام آدمی کو نہیں جس کا پتہ، وہ اطلاع مل جاتی ہے تو کافی ہے. آپ مجھے کو ٹپ دے دے کوئی کہ یہاں ایئرپورٹ بننا ہی بننا ہے، یہاں سے موٹر وے گزرنی ہے، یا یہاں سے رنگ روڈ گزرنی ہے، معمولی ترین بات، یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ بننی ہے، تو بندہ گھر بار بیچ کے بھی وہاں سارا کچھ کر کے لاگے. تو ان کے پاس تو بے شمار اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ جو بہت ڈیسپریٹلی جو کیا جائے نا وہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے. ماڑا موٹا چلو ٹھیک ہے اپنا مین تانا سمجھ کے، اس کی وجہ ہے کہ ان کو ملا تو جنرلی ہمارے صدر کی تنخواہ سے لے کے ہمارا جو وزیر اعظم عمران خان کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا تو اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا بطور پرائم منسٹر. اللاجیکل بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بڑے سے بڑے سرکاری افسر کا ٹیک ہوم بھی دیکھیں تو ہنسی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنرلی آپ کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ ایک اور بحث ہے. اعتراف کرنا تو وہ تو ولی اللہ ہونے والی بات ہے. بندہ کہے ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں یہ دے رہا ہوں. اچھا بہت کوئی اگر ہے تو بندہ کوئی سمجھوتا کر لے کہ یار بتانا بتونا نہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں، لیکن واپس کر دیتے ہیں، عوام کا پیسہ ہے. لیکن نہیں، جن کے اندر اس لیول کا ظرف ہو وہ اس حد تک جاتے نہیں ہیں، مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.